بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیز طلباء کرام، ہمارا جو سبق تھا اجابت السائلین عن عقائد المسلمین کا جاری و ساری تھا، تو کل ہم نے گزشتہ درس کے اندر چھٹا سوال پڑھا تھا، تو آج 7واں سوال پڑھیں گے۔ آج کا سوال وسیلے کے بارے میں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب دعا کی جائے تو کسی وسیلے کے ساتھ دعا کرنا مستحب ہے، کہ کسی نیک صالح بندے، اللہ تعالیٰ کے نبی یا پھر کسی اچھے کام کا وسیلہ دینا یہ جائز ہے اور مستحب عمل ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے ثبوت کے بارے میں احادیث بھی آئی ہیں، قرآن پاک کی آیات بھی آئی ہیں، علماء اکرام کا اعمال اور اقوال بھی موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، تو عبارت پڑھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، آپ کو مزید سمجھ آ جائے گا۔ کہتے ہیں السؤال هل يجوز التوسل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الدعاء بعد انتقالہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا میں وسیلہ ڈالنا حضور کی وفات کے بعد کیا یہ جائز ہے؟ ٹھیک ہے، حضور کا دعا میں وسیلہ دینا جائز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، یا ترجمہ آخر سے کریں کہ حضور کے انتقال کے بعد آپ کا دعا میں وسیلہ ڈالنا جائز ہے؟ سوال ہے کیا جائز ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ التوسل فی اللغۃ ما یتوسل به الی الشیء ویتقرب به۔ التوسل فی اللغۃ ما یتوسل به الی الشیء ویتقرب به۔ وسیلہ لغت میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے کسی چیز تک پہنچا جائے، یتوسل بھی کسی چیز تک پہنچا جائے۔ جیسے لاٹھی جو ہوتی ہے، جو بزرگ افراد ہوتے ہیں جن کی عمر بڑی ہو جاتی ہے تو وہ لاٹھی پر چل کر پھر مسجد آ جاتے ہیں، تو اب وہاں پر یہ کہا جائے گا کہ یہ جو لاٹھی ہے، لکڑی ہے، تو یہ ان بزرگوں کا کیا ہے؟ وسیلہ ہے، کیونکہ اس وسیلے کے ذریعے، اس لکڑی کے ذریعے، لاٹھی کے ذریعے وہ مسجد تک پہنچا ہے۔ تو جس چیز کے ذریعے کسی شے تک پہنچا جائے اس چیز کو وسیلہ کہتے ہیں۔ وَيُتَقَرَّبُ بِهِ، اور کسی چیز کے قریب ہوا جائے تو اس کو بھی وسیلہ کہا جاتا ہے، کہ کسی چیز کے ذریعے کوئی بندہ کسی چیز کے قریب ہو جائے تو وہ بھی وسیلہ بنتا ہے۔ تو یہ تھا لغوی معنی، اور اصطلاحی و شرعی معنی کے بارے میں کہتے ہیں وفی عرف الشرع ما یتوسل ویتقرب به الی اللہ تعالی، الی اللہ سبحانہ و تعالی، اور شرعی تعریف میں وسیلہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا جائے یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قریب ہوا جائے۔ ایک چیز ہے جس چیز کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے یا اللہ کی ذات تک پہنچ رہا ہے، تو اس چیز کو عرف شرع میں وسیلہ کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو حضور کی ذات امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچانے کا ذریعہ ہے، کہ ہم کو حضور نے اللہ کے بارے میں بتایا کہ اللہ کی ذات موجود ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، تو اللہ کی معرفت ہمیں حضور کے ذریعے سے ملی ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں قریب ہونا یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، پہنچنا، تو یہ حضور کے وسیلے اور ذریعے سے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی میں وسیلہ کہلائیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں من الاعمال الحسنۃ والذوات المقدسۃ، من الاعمال الحسنۃ والذوات المقدسۃ وغیرها من کل حسن، یعنی اعمال صالحہ اور مقدس ذوات، ذوات ذاتوں کی جمع ہے، یعنی مقدس پاکیزہ جو افراد ہیں ان کے ذریعے اور ان کے علاوہ ہر اچھی چیز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا جائے تو اس چیز کو کیا بولا جائے گا؟ وسیلہ بولا جائے گا۔ بندہ نماز کے ذریعے اللہ کے قریب بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، تو نماز بھی وسیلہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اعمال صالحہ اور مقدس افراد جو ہیں
یعنی اولیاء کرام یا پھر ہر وہ اچھی چیز جس کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا جائے تو وہ وسیلہ کہلائے گی. ٹھیک ہے، آگے اس کا ثبوت بیان کرتے ہیں دلال کے ساتھ. کہتے ہیں وَهُوَ مَشْرُوعٌ ثَابِتٌ بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَأَقْوَالِ السَّلَفِ وَعَمَلِهِمْ. وَهُوَ سے مراد یہ وسیلہ ہے کہ وسیلہ قرآن وسیلہ مشروع ہے یعنی جائز ہے، وسیلہ جائز ہے اور ثابت ہے قرآن سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے، اور اقوال سلف و صالحین، اقوال سلف اور ان کی عمل سے ثابت ہیں. سلف و صالحین کے اقوال میں بھی وسیلے کا ثبوت ملتا ہے اور ان کی سلف و صالحین کے عمل میں بھی، یعنی انہوں نے وسیلہ خود طلب کیا ہے. تو اس کا ثبوت اس طرح موجود ہے. آگے مثال بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی کہ وقد ذکر اللہ تعالی سبحانہ وتعالی الوسیلۃ فی کتابہ العزیز فی موضعین. اللہ تعالیٰ نے وسیلے کا ذکر اپنی معزز کتاب میں 2 جگہ فرمایا ہے. تحقیق اللہ سبحانہ وتعالی نے وسیلے کا ذکر اپنی معزز کتاب میں 2 جگہوں پر فرمایا ہے. الموضع الاول یعمر بها قائلا، پہلی جگہ اس وسیلے کا حکم دیتے ہوئے کہتی ہے. الموضع الاول یعمر کا فاعل کیا ہے؟ الموضع الاول، کہ پہلی جگہ اس کا بہا کے اندر جو ہا ضمیر سے مراد وسیلہ ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ ہم نے وَهُوَ مشروع کے اندر وہ ضمیر کو وسیلہ کی طرف راجع کیا، اور بہا کے اندر جو ہا ضمیر ہے اس کو بھی ہم وسیلہ کی طرف راجع کر رہے ہیں. ہوا مذکر ہے، ہا مؤنث ہے، تو مذکر کی بھی ضمیر اسی کی طرف لوٹا رہے ہیں، مؤنث کی بھی اس کی طرف لوٹا رہے ہیں. تو یہ کیا ماجرا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں وسیلہ جو ہے وہ وسیلہ مصدر ہے، اور مصدر وہ چیز ہوتی ہے کہ لا یذکر ولا مؤنث، نہ وہ مذکر ہوتی ہے نہ مؤنث ہوتی ہے. مصدر نہ مؤنث کہلاتی ہے نہ مذکر کہلاتی ہے، بلکہ اس کی طرف دونوں ضمائر لوٹا سکتے ہیں، مذکر کی بھی لوٹا سکتے ہیں اس کی طرف اور مؤنث کی بھی لوٹا سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہوا میں وسیلہ مراد لیا، اسی طرح بہا میں بھی وسیلہ مراد لیا. تو یہاں پر ایک اشکال پیدا ہو رہا تھا، اس کا بھی ہم نے اتفاق کر دیا. کہتے ہیں پہلی جگہ اس وسیلے کا حکم دیتے ہوئے کہہ رہی ہیں. کیا کہہ رہی ہے؟ کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ طلب کرو. وابتغوا الیہ، الہ کے اندر جو ہی ضمیر ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، ایک ادب والا ترجمہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو، طلب کرو. ٹھیک ہے، تو یہ پہلی جگہ تھی. اس کے اندر وسیلے کا ذکر ہے کہ جب بھی تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آؤ تو وسیلہ تلاش کرو. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، وابتغوا امر کا صیغہ ہے، تو منکر وسیلے کا نہیں بن سکتا مگر وہ جو قرآن کو نہ سمجھے. والثانی یثنی علی الذین یتوسلون الیہ فی دعائہم، اور دوسری جگہ وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ طلب کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے. یثنی علی الذین، تعریف کی گئی ہے ان لوگوں کی جو یتوسلون الیہ فی دعائہم، جو اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ طلب کرتے ہیں، وسیلہ ڈالتے ہیں دعا میں. تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کی کیا کی گئی ہے؟ یثنی، ان کی ثنا کی گئی ہے، ان کی تعریف کی گئی ہے. وہ دوسری جگہ کیا ہے؟ کہتے ہیں قال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا، کہ یہی ہیں وہ لوگ جن کی وہ کفار عبادت کرتے ہیں. یدعون کا جو فاعل ہے وہ ہے کفار،
اولئک الذین یدعون، یہی ہے وہ لوگ جن کی کفار عبادت کرتے ہیں، یعنی کافروں کے اندر ایک گروہ وہ تھا جو مقدس شخصیات کی عبادت کیا کرتا تھا، جیسے حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، تو ان کی بعض کفار کیا کرتے تھے؟ عبادت کرتے تھے۔ تو اولئک الذین سے مراد مقدس شخصیات ہیں، اور یدعون سے مراد کفار ہیں، کہ یہی ہیں وہ لوگ جن کی کفار عبادت کرتے تھے، یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، اور وہ مقدس لوگ، یبتغون سے مراد الذین، اولئک الذین یہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو وہ مقدس لوگ تھے وہ اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے تھے، وہ اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے تھے، ایہم اقرب، کہ ان میں سے مقرب بندہ کون سا ہے، یعنی جو مقرب بندہ ہوتا اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرتے، تو ایسے لوگوں کی، ایسے مقدس اشخاص کی کفار کیا کرتے تھے؟ عبادت کرتے تھے، اور وہ مقدس شخصیات کیا کرتی تھی؟ یرجون رحمتہم، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے تھے، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے تھے، ان عذاب ربک کان محذورا، اور بے شک اللہ کا عذاب، اور بے شک تمہارے رب کا عذاب، کان محذورا یعنی ایسی چیز ہے، ڈر کی چیز ہے، یعنی محذورا یعنی اس کو بولا جاتا ہے کہ جس سے ڈرایا جائے، بے شک تمہارے رب کا عذاب ڈر کی چیز ہے، آسان الفاظ میں یہ ترجمہ ہوگا، ورنہ کان محذورا یعنی وہ ایسی چیز ہے جس سے ڈرایا جاتا ہے، یا جس سے ڈرایا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا قرآن سے ثبوت وسیلے کا، دو آیات پیش کی۔ آگے احادیث کا بیان کر رہے ہیں کہ وقد ورد فی الاحادیث الکثیرۃ ذکر التوسل، یا ذکر التوسل، یا ذکر التوسلی، ٹھیک ہے۔ وقد ورد فی الاحادیث الکثیرۃ ذکر التوسلی، ذکر مضاف، التوسل مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ ورد کا کیا بنے گا؟ فاعل بنے گا۔ تو کہتے ہیں ورد فی الاحادیث الکثیرۃ ذکر التوسل بالصالح والحسن، تحقیق کثیر احادیث میں اچھے کام اور خوبصورت صالح بندوں اور اچھے کام کے ذریعے وسیلہ طلب کرنے کا ذکر کیا گیا ہے، تحقیق صالح اعمال اور اچھے لوگوں کے ذریعے وسیلے کا ذکر کثیر احادیث میں وارد آیا ہے، یعنی وسیلے کے جو صالح اعمال ہیں یا بزرگان دین ہیں تو ان کے ذریعے وسیلہ طلب کرنے کا ذکر کثیر احادیث میں وارد ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ان احادیث میں کیا ہے؟ منہا یعنی احادیث الکثیرہ، ہاتھ سے مراد ہے احادیث الکثیرہ، ان میں سے حدیث عثمان بن حنیف، ان احادیث میں عثمان بن حنیف کی حدیث بھی ہے کہ الذی فیہ ذکر عامہ، کہ جس میں اس کے نابینا ہونے کا ذکر ہے، الذی فیہ کہ جس حدیث میں، الذی سے مراد حدیث ہے، کہ جس حدیث میں ذکر عامہ اس کے نابینا ہونے کا ذکر ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف کیا تھے؟ نابینا صحابی تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نابینائی سے میں بہت پریشان آ گیا ہوں، آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے روشنی عطا فرمائے۔ تو حضور نے ان کو دعا سکھائی، تو جب اس نے دعا کی تو وہ کیا ہو گیا؟ صحت یاب ہو گیا، اس کی آنکھیں واپس آ گئی۔ تو اس دعا میں جو حضور نے ان کو سکھائی، تو اس میں حضور کے ذریعے وسیلہ طلب کرنے کا کیا تھا؟ ذکر موجود تھا کہ اللہ، یا اللہ مجھے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بینائی عطا فرما، اس طرح کی مفہوم ملتا ہے۔ نیچے احادیث لکھی ہوئی ہے، حدیث پاک لکھی ہوئی ہے، پہلا نمبر جو حاشیہ ہے، حدیث العام الذی علمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری دعا موجود ہے جس کو وسیلے کے طور پر پیش کی جاتی ہے، اور یہ وہ حدیث ہے جس کو یہ مرقات المفاتیح کے اندر موجود ہے۔
ٹھیک ہے، تو بہرحال وہ نابینا ثابت ہے، تو کشف اللہ عن بصری حینما امرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں سے پردہ اٹھایا، ٹھیک ہے، کشف اللہ عن بصرہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں سے پردہ اٹھایا جب حینما امرہ، جب اس نے ایسی دعا کی، حینما امرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم فرمایا، حینما امرہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امرہ، ضمیر سے مراد وہ ہیں عثمان بن حنیف، جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ وہ ان یدعو بوسیلۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کریں، حضور نے ان کو دعا سکھائی کہ تم دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور کے وسیلے سے دعا کرو تو تمہیں بینائی مل جائے گی، تو اس سے ان کی بینائی واپس آ گئی، تو اس کے اندر وسیلے کا ذکر ہے۔ اور دوسری حدیث پاک ومنہا ما رواہ البخاری، اور ان میں سے ان احادیث میں سے وہ حدیث بھی ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ ان عمر بن الخطاب اذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فیسقون، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بارش طلب کرتے تھے حضرت عباس بن عبد المطلب کے نام سے، اذا قحطوا، جب قحط سالی ہو جاتی، جب بارش نہیں ہوتی، جب قحط سالی ہو جاتی تو استسقا، حضرت عمر بن خطاب بارش طلب کرتے تھے بالعباس ابن عبد المطلب، عباس ابن عبد المطلب کے نام کے ذریعے سے یا وسیلے سے کیا کرتے تھے، استسقا بارش طلب کرتے تھے، فیسقون، تو ان کو سیراب کیا جاتا، ان کے اوپر بارش برسائی جاتی، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا أَقْوَالُ السَّلَفِ فِي جَوَازِهِ وَإِسْتِحْبَابِهِ فَكَثِيرَةٌ، بہرحال سلف و صالحین کے اقوال وسیلے کے جواز میں اور وسیلے کے مستحب ہونے میں، وسیلے کے جواز اور وسیلے کے مستحب ہونے میں سلف و صالحین کے اقوال کثیرتن، بہت زیادہ ہے، تو انہوں نے حاشیہ ڈال کر لکھ دیا ہے، تو آپ اس کو بھی نیچے سے پڑھ سکتے ہیں۔ وَالتَّبَرُّكُ وَالِاسْتِمْدَادُ وَالِاسْتِعَانَةُ كُلُّهَا نَوْعٌ مِّنَ التَّوَسُّلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، برکت، تبرک یعنی برکت حاصل کرنا، والاستمداد اور مدد طلب کرنا، والاستعانت، اور یہ استعانت اور استمداد دونوں کی ایک ہی معنی ہے، یعنی مدد طلب کرنا اور استعانت طلب کرنا، کلھا نوع من التوسل الی اللہ تعالی، ان میں سے ہر ایک اللہ کی بارگاہ میں وسیلے کی ایک قسم میں سے ہے، یعنی اگر ہم کسی سے غیر اللہ سے، اللہ کے نیک صالح بندے سے مدد طلب کرتے ہیں، استعانت طلب کرتے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ بھی ایک وسیلہ ہوتا ہے، اور وسیلہ جائز ہے اور مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر یہ بھی بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جتنے بھی یہ امور ہیں، معمولات ہیں، یہ جو عقائد ہیں، ان کی حیثیت کو پیش نظر رکھنا ہے کہ کون سا عمل، کون سا عقیدہ، کون سا عمل کس حیثیت کا ہے۔ بسا اوقات ہمارے طلباء کرام بہت جذباتی ہو جاتے ہیں، جو مستحب کام ہوتا ہے اس کو فرض و واجب کی حد تک لے جاتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے، زیادتی ہے۔ تو وسیلہ جو غیر اللہ سے مدد طلب کرنا ہے، غیر اللہ سے استمداد، استعانت ہے، تو یہ سارا کا سارا کیا ہے، مستحب کے اندر آتا ہے، تو مستحب کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کو اکثر لوگ امت کے اچھا جانے تو وہ مستحب ہوتا ہے، فرض و واجب نہیں ہے کہ ہمیں قرآن کی نص سے ہمیں ثابت کرنا پڑے، اگر کوئی بندہ ترک بھی کر دے تو اس پر کفر کا یا گمراہی کا فتویٰ نہیں آئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کا سبق تھا، اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، جو باتیں بتائی گئی ہیں سبق سے ہٹ کر ان کو بھی ذہن نشین رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔